بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستگے گفتگو۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جو ملازمین ہیں اور جو موجودہ یونین ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو یہ جو قومی اثاثہ ہے یہ اس کو نجکاری کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کو نجکاری، اس کی 23 تاریخ کو اس کی نجکاری باقاعدہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے اور اس کو نجکاری کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پریس کلب نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں سراپا احتجاج ہیں، اور ان کے جو یونین عہدیداران سراپا احتجاج ہیں، اور یہ صرف محض پی آئی اے جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو کہ پچھلے 4-5 سال سے بڑے وہ اس میں تھی، اس کی یو کے اور یورپ کی ساری تمام فلائٹیں اس کے روٹس بند تھے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسی گورنمنٹ کے دوران یہ سارے روٹس کھلے ہیں، اور سارے اب اس وقت یو کے میں ویکلی جو ہے وہ 3 مانچسٹرز کی فلائٹیں چل رہی ہیں، اور پلس اس وقت پیرس اور کی جو ہے وہ ویکلی 2 فلائٹیں اس وقت اسلام آباد سے بھی جا رہی ہیں، اور ادر ایئرپورٹس لاہور سے بھی میرے خیال سے وہ چل رہی ہیں۔ تو اس وقت جو امپلائیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اس وقت منافع بخش ادارہ ہے اور اس وقت منافع پہ چل رہا ہے پی آئی اے، تو اس کو کیوں بیچا جا رہا ہے، اور اس کو بیچ کر یہ صرف ظاہر ہے ایک قومی اثاثے کے ساتھ ساتھ یہ کئی خاندانوں کو بھی پال رہا ہے۔ اس وقت جو موجودہ پیپلز یونٹی کے صدر ہیں اسلام آباد بیس کے جناب رمضان لغاری صاحب، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور میں آپ کو ان کا موقف بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ سر۔ دیکھیں یہ جو پی پی سے چیخو پکار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پی آئی اے میں جو ڈلنے والا ڈاکہ ہے اس کے خلاف یہ محنت کا شائع ہے۔ ہر دور میں انہوں نے پی آئی اے پہ شب خون مارنے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی ہے، وہ 2015 ہو جس میں ہمارے محنت کشوں پہ گولیاں ماری، 2 بندے شہید ہوئے، یہ پی آئی اے کو بیچنا چاہتے ہیں۔ بلکہ کئی لوگ، بلکہ اعتزاز حسن جیسے مفکر آدمی، وہ کہتے ہیں کہ یہ پی آئی اے بیچ نہیں رہے، پی آئی اے خرید رہے ہیں۔ اس بار بھی پی آئی اے کو اونے پونے کر کے یہ اپنے جو فرنٹ مین ہیں ان کو آگے لا کر یہ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں۔ ہم موجودہ سی بی اے ہیں، ہمارے پاس سی بی اے سرٹیفکیٹ ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون اس چیز کا ان کو پابند کرتا ہے کہ پی آئی اے کے متعلق آپ کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو ایک الیکٹڈ جو لیبر تنظیم ہے ان سے آپ بات چیت کریں گے۔ ہمیں ہمارے امپلائیز کا تحفظ چاہیے۔ ہمارے امپلائی کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ جو پینشن لے کے چلے گئے لوگ، ان کی پینشن کا کیا ہوگا؟ ریٹائر ملازمین کی میڈیکل کا کیا ہوگا؟ اور موجودہ امپلائیز کا کیا ہوگا؟ کوئی نہیں، ایک بدماشی ہے، ایک دادا گیری ہے، نہ کوئی پوچھتے ہیں، نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ ان بیڈر کو بلا کے پرائم منسٹر اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھا کے ان کے ساتھ کھانے کھاتا ہے، ان کے ساتھ چائے پیتا ہے، ان کے اکیلے کمرے میں ملاقاتیں کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے، یہ یہاں کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے۔ یہ پاکستان ایک آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے۔ لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اس بھیڑ میں اپنا رول ادا کیا تھا، کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ہے بھیڑ میں؟ دیکھیں، ہمیں اس بڈ میں، ہم اس پہلے تو نجکاری کے خلاف، ہم بڈ میں اس لیے گئے تاکہ ان کے مکروہ چہرے سے ہم نقاب کو عیاں کریں۔ ہمارا امپلائیز جو ہے، جو قانون کہتا ہے جو پہلے کوئی ادارہ بکے گا اس کو سب سے پہلے اس کا امپلائیز خریدنے کا پابند ہے۔ یہ پہلے امپلائیز کو ہم جا رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم نے ان کو کک بیکس تو نہیں دینی تھی، ہم نے پی آئی اے کو چلا مارنا تھا، چلا کے دکھانا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے جو ڈاکومنٹس تھے اس کو مسترد کیا گیا اور اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا، اور صد افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ہم ہائی کورٹ بھی گئے، ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے یرغمال کیا ہوا ہے، کہیں پہ بھی ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے آج ہم سڑکوں پر ہیں، اور آج ہم آپ کے توسل سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی پی آئی اے کو پرائیویٹ نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہمارے لاشوں سے گزر کے فیصلہ کریں گے، ہم ان کو یہ شب خون مارنے پی آئی اے پہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے آپ کی بات نہ سنی تو آخری آپ کے پاس ہم آخری آپشن تک جائیں گے، ہم پی آئی اے کا پہیہ جام کر کے دکھائیں گے پاکستان کے اندر، اور پہلے بھی ہم نے کیا ہے۔ نہایت قابل احترام چودھری منظور صاحب، امان اللہ خان صاحب، رضا شاہ صاحب، باقی تمام یونینز کے آئے ہوئے میرے دوست اور پی اے کے غیور اور جعلی ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسے کہ رمضان بھائی نے تفصیلاً آپ کو بتا دیا کہ پرسوں کراچی کے پریس کانفرنس کے بعد ہم نے 1 گھنٹے کے ٹوکن سٹرائک کا احتجاج کا اعلان کیا تھا، اور اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے 23 تاریخ تک۔ کل جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے کراچی بھی ہوگا، لاہور بھی ہوگا، اور ملتان بھی ہوگا، پشاور بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم آج بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں۔ جس بندے کو انہوں نے فرنٹ لائن پہ رکھا ہوا ہے اس کے تاریخ آپ دیکھ لیں۔ عارف حبیب بلیک لسٹ ہے آج تک سپریم کورٹ سے،
स्टील मिल के केस में, उसका केस अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन वो इनका फ्रंट मैन इसलिए कि सारा कुछ वही करा रहा है इनसे। तो मैं उसको भी बताना चाहता हूं कि अरे हबीब साहब, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जजों को आप खरीद लेंगे, तो मैं ITF के थ्रू इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल कोर्स में लेके और सब कुछ याद करा दूंगा आपका। ये याद रखे कि हम न बिकने वाले हैं न झुकने वाले। मुझे अपने चेयरमैन से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की खबर देखते उसको और ये नोटिस लेंगे इस पे। हमेशा पीपल पार्टी ने मजदूरों का साथ दिया और साथ देते रहे और देते रहेंगे। अगर कोई ये कहता है कि पीपल पार्टी खामोश है, तो चौधरी मंजूर साहब पीपल लेबर ब्यूरो के जो इंचार्ज हैं और CC के मेंबर हैं, तो ये उस चीज की निशानी है कि पीपल पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है और पीपल पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे 2 बजे का टाइम है। इसी तरीके से तमाम एयरपोर्ट पे कल 2 बजे हम टोकन 1 घंटे के एहतजाज करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी बातें तो PIA के हवाले से कर दी। मैं समझता हूं कि ये नजकारी जो है ये सबसे बड़ा जुल्म है। अगर आप में हिम्मत है तो प्राइवेट एयरलाइंस है ना, आप भी अपनी एक नई एयरलाइंस बना लें। वजीर आला पंजाब ने ऐलान किया था कि मैं पंजाब की एयरलाइंस बनाऊं। यहां पे तो आपसे चल नहीं रही, और पंजाब में आप कैसे चला लेंगे, प्रॉफिट में कैसे ले जाएंगे। सो हम ये समझते हैं कि नजकारी के अमल के जरिए आप अपने घर के बर्तन बेच रहे हैं। कोई दुनिया का मुल्क या कोई घर अपने घर के बर्तन बेचकर नहीं चलाया जा सकता। आज आप PIA को बेच लेंगे, आप स्टील मिल को बेच लेंगे। पहले आपने बैंकों की बर्बादी की, आज बैंकों ने जिस तरह से लूटा है इस मुल्क के लोगों को और खुद हुकूमत को, जब उसको कर्जे की जरूरत पड़ी तो 22% उसको इंटरेस्ट पे लेना पड़ा इन्हीं बैंकों से जो खुद गवर्नमेंट के बैंक थे। तो इनकी जो कीमती जायदादें हैं उन पे नजर है, लेकिन हम इनको कतई तौर पर ये नहीं करने देंगे। यहां पे बात करेंगे, मैदान अमल में आपको कह दिया कल, जहां पे जरूरत होगी मीडिया का शुक्रिया, हम आपके जरिए बात पहुंचा रहे हैं, और पार्लियामेंट का मैदान भी हाजिर है। चूंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए है, ये उसके बगैर पार्लियामेंट में जाए बगैर इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते। चूंकि चारों सूबों के अंदर इसकी जायदादें मौजूद हैं, इसलिए ये CCI में जाए बगैर भी नहीं हो सकती। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बगैर नहीं बेच सकते आपको उसको, और वहां पे जाएं और पहले CCI में जाएं फिर पार्लियामेंट में लेकर आएं। वहां पे हम इसकी मज़ामत करेंगे और इसके सामने खड़े होंगे। ये हम आपको नहीं करने देंगे। ये इदारे कौमी इदारे हैं, इनको नहीं बेचने। निजकारी निजकारी का जो यार है गद्दार है, निजकारी का जो यार है। देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि PIA की जो प्राइवेटाइजेशन हुकूमत करने जा रही है, जो सरासर गैर कानूनी गैर आईनी तरीक़ेकार से, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। PIA कौमी इदारा है, कौमी असासा है, ये इस मुल्क और अवाम की अजमत का निशान है। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद करता है इदारा। आप इस इदारे को बेचने के लिए जा रहे हैं, और आपने इसके मुतल्लिक पहले भी ये झूठा प्रोपेगेंडा हमेशा किया कि ये अवाम के टैक्सों पर चलता है, ये अवाम के पैसे पर चलता है, ये नुकसान में है, खसारे में है। अब हम मुनाफे में हैं। हमने गुज़िश्ता साल 26 अरब रुपया मुनाफा कमा कर दिया है। इस साल के पहले 6 महीनों में 11.5 अरब रुपए का मुनाफा कमा कर दिया है। एक मुनाफा बख्श इदारे को बंदर बांट करके सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के लिए बेचना सरासर जुल्म और ज्यादती है। और दूसरा हमारा एहतजाज इस हवाले से भी है कि जिस वक्त तक PIA के अंदर काम करने वाले 6,500 मुलाजमीन के मुस्तकबिल के बारे में कोई वाज़ेह तौर पर यकीनदानी नहीं कराई जाती कि इनके साथ क्या होगा, और हमारे 17,000 से ज़ायद रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन का क्या होगा, उनकी मेडिकल की सहूलियात का क्या होगा, उनकी दीगर सफरी सहूलियात का क्या होगा, जिस वक्त तक ये वाज़ेह तौर पर यकीनदानी किसी बात की नहीं कराई जाती, हम इस अमल के खिलाफ न सिर्फ यहाँ पर एहतजाज करेंगे, मुल्क भर में एहतजाज भी करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, और अगर पाकिस्तान की अदालतों से हमें इंसाफ ना मिला तो इंशाअल्लाह ताला हम आलमी अदालत में भी इस मुकदमे को लेकर जाएंगे। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर नायब सदर इस्लामाबाद बेस के। इनसे आप पूछते हैं कि सर ये आम एम्प्लॉइज का क्या होगा, ये निजकारी के जो आप खिलाफ निकले हुए हैं, इसका क्या तहफ़्फ़ुज़ आपको दिया गया? इंशाअल्लाह आम एम्प्लॉइज के साथ हमारी पीपल यूनिटी खड़ी है जी, शाना बशाना, और हम अपनी एयरलाइन के साथ भी खड़े हैं। थोड़ा सा हट के मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बसें ही चलनी हैं
یا میٹرو ہی چلنی ہے تو پھر جی ٹی ایس کیوں بند کی گئی ہے؟ اگر آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بند کر کے پنجاب ایئر بنانا ہے تو آلریڈی ہماری ایئر لائن چل ہی رہی ہے. یہ ملک خداداد کی ایئر لائن ہے. یہ جب بھی اس ملک میں جہاں جہاں ہمارے طالب علم، ہمارے پیسنجر، ہمارے اس ملک میں رہنے والے جہاں جہاں پھنسے ہیں، اس کے لیے اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. اگر یہ ہماری ایئر لائن آج چلی جاتی ہے تو یہ صرف 10,000 ملازمین کا نقصان نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے. تو انشاءاللہ ملازمین کا بھی اللہ بہتر کرے گا اور انشاءاللہ اس ایئر لائن کو ہم آخری حد تک بچانے کی کوشش کریں. کل آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر احتجاج ہے، کیا صرف یہ محدود اسلام آباد تک رہے گا یا اوورال پاکستان میں پورے؟ ہمارا کل اسلام آباد ایئرپورٹ پہ احتجاج ہے، جو ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں تک غربا کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی ایئر لائن کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایئر لائن چلے، ترقی کرے، پھلے اور پھولے. امپلائیز جو موجودہ امپلائیز ہیں ان کے بارے میں آپ نے موقف دے دیا، جو ریٹائرڈ ہیں اور جو ڈیلی ویجز امپلائیز ہیں ذرا وہ بھی حصہ ہیں پی آئی اے کا، اور 3,000 پلس جو ہے یہ سنا ہے ہم نے کہ اس میں ڈیلی ویجز اسٹاف ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں؟ یہ بالکل آپ کی بقا ہے جی، اسی لیے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کسی بھی مزدور کے بارے میں بتانے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ریٹائر ملازمین کے مستقبل کا بتا رہی ہے، نہ ڈیلی ویجز کے بتا رہی ہے، اور نہ ہی جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں بتا رہی ہے. آلریڈی جو جتنے لوگ بھی اس ایئر لائن میں لگے ہوئے ہیں کم و بیش 25-26 سال نوکری ہو چکی ہے کم از کم. ٹھیک ہے. تو ہم خود بھی اسی وجہ سے پریشان ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مقتدر حلقے جو ہے نا ہماری سی بی ایس سے بات کریں، اس کا کوئی پلان تیار کرے تاکہ ہم کسی جگہ سے اس ایئر لائن کو بچا سکیں، اور انشاءاللہ یہ ایئر لائن پروفیٹیبل ایئر لائن. ابھی تو روٹ بھی کھل گئے ہیں، جہاز بھی چل رہے ہیں اور خود مینجمنٹ نے پرافٹ شو کیے ہوئے. یہ تھا جی آج کا میرا ولاگ جو پی آئی اے کے حوالے سے. میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ولاگ میں. مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ.